فرمائی۔ اللہ جل وعلا ایسی عزتیں، ایسے شرف ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ہوا کیا تھا، رئیس المنافقین، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی منافق جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا، وہ صحابی تھا، وہ حضرت عبداللہ تھے، وہ صحابی تھے، تو انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ میرے ابا جی کا جنازہ پڑھائیں۔ اور اس وقت ابھی منافقین اور کافروں کے جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرما دیا، کیونکہ وہ صحابی تھے اور پھر کوئی وجہ تھی، تو وہ ابھی اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو کھولا جائے، لیکن میں جس طرح لے کے جانا چاہتا ہوں آپ اس طرح توجہ فرمائیں۔ آپ نے وہ قبول فرمایا اور پھر وہ چادر بھی مانگی، حضور نے اپنی چادر مبارک بھی عطا فرما دی اس منافق کو، اس میں بھی حکمت تھی۔ تو جب آپ جنازہ پڑھانے نکلے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کو روکا۔ کیوں روکا؟ کہ یہ تو ساری زندگی آپ کو تنگ کرتا رہا ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا اور کافروں کے ساتھ مل کے آپ کے خلاف سازشیں کرتا، اور آپ کو اس نے نبی نہیں مانا، صحابہ کو اس نے مسلمان نہیں مانا، یا اپنے آپ کو مسلمان مانتے تھے اور اندر بغض مصطفیٰ تھا، تو اوپر سے ٹائٹل اسلام کا لگایا ہوا تھا، تو یہ منافقین کا سردار تھا۔ تو اب آپ جنازہ پڑھائیں گے، یہ مفہوم اور اس کی ایک شرح بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ کے شاید کپڑے بھی آپ نے پکڑ لیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ نے کپڑے بھی چھڑا لیے، کہا فاروق اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اللہ نے مجھے فرمایا ہے محبوب آپ اس کے لیے، ان کے لیے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں، ہم نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا مغفرت طلب نہ کریں۔ فلن یغفر اللہ ان تستغفر لهم 70 مرہ، محبوب اگر آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں ان بدبختوں کے لیے تو میں ہرگز انہیں نہیں بخشوں گا، ہرگز۔ 70 مرتبہ یہ زیادتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے بعض دفعہ تو عدد معین کے لیے بولا جاتا ہے اور بعض دفعہ یہ زیادتی کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب آپ زیادہ بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں نا ان منافقین کے لیے، تو میں اللہ انہیں نہیں بخشوں گا، میں اللہ انہیں نہیں بخشوں گا۔ یہ کون سا مقام ہے کہ فاروق اعظم روکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، کیونکہ فاروق اس لیے روک رہے تھے نا کہ حضور کے دل دکھائی ہیں اس نے، تو ظاہر ہے عاشق وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جس نے ستایا ہو محبوب کو تو پھر محبوب اس کا جنازہ پڑھائے اور محبوب ادھر جائیں۔ تو کہا یہ بے ادب بدبخت ساری زندگی ستاتا رہا، لیکن حضور کو اللہ نے اختیار دے دیا، اس وقت ممانعت نہیں آئی تھی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ معافی مانگیں ان کے لیے یا نہ مانگیں، اگرچہ زیادہ مرتبہ بھی مانگیں ہم نہیں بخشیں گے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان واضح کی ہے، اپنے محبوب کا مقام بتایا ہے۔ قاسمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور مفتی حکیم الامت مفتی احمد شاہ نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرح میں بڑی خوبصورت بات کی کہ کیا وجہ تھی کہ اللہ مدہ محبوب آپ زیادہ بھی مغفرت کریں، حالانکہ حضور خیال کریں تو رب کرم فرما دیتا ہے، حضور ابھی دل میں ہی رکھیں تو اللہ کی جو اجابت ہے وہ فوراً آ جاتی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو جاتی ہے، آپ کی چاقت قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں اپنے آقا، اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتی ہیں، میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے، بڑی جلدی سے ابھی خواہش آتی ہے تو اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ اتنا آپ سے پیار کرتا ہے، تو یہ کون سا مقام ہے کہ حضور 70 بہت دفعہ بھی معافی طلب کریں تو اللہ فرمائے میں نہیں بخشوں گا۔ مطلب کیا تھا؟ تو مطلب پھر کاظمی شاہ صاحب نے سمجھایا، مطلب پھر عاشقان مصطفیٰ نے سمجھایا،
حکیم الامت علیہ رحمہ نے سمجھایا، انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ حضور کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اور رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کی جائے، اور حضور اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ہے حضور کا محب، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے دشمن کو نہ چھوڑا جائے۔ تو یوں سمجھو کہ مالک نے کہا محبوب جو آپ کی رحمت کا تقاضا ہے وہ آپ کرتے جائیں، جو ہماری محبت کا تقاضا ہے ہم وہ کرتے جاتے ہیں، یعنی آپ دعا کرتے جائیں تو آپ کی رحمت کا تقاضا ہے، لیکن میری محبت کا تقاضا ہے میں آپ کے دشمن کو نہ چھوڑوں، اس لیے آپ کو اختیار ہے، آپ ان کے لیے کریں یا نہ کریں، آپ کے دشمنوں کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے اور جہنم کا ایندھن انہیں بنائیں گے۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ آپ نے دیکھا کہ بدبخت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، حضور عرض بھی کریں لیکن بدبخت کی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا کیونکہ یہ صرف میرے منکر نہیں، اگر صرف اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے تو پھر تو حضور کی دعا سے ان کی بخشش ہو جاتی۔ انہوں نے حضور کی بے ادبی کی، حضور کی گستاخی کی، حضور کو ستایا، تو فرمایا محبوب کو جو ستاتے ہیں وہ بچتے نہیں ہیں، جو محبوب کو ستاتے ہیں، اسی لیے کہ بے ادب کی توبہ قبول نہیں ہے۔ کوئی قاضی، کوئی جسٹس، کوئی ملا اس کی توبہ قبول نہیں کر سکتا، اگر وہ توبہ کرے تو من عند اللہ اس کی توبہ ہوگی، اللہ کے یہاں توبہ ہوگی، یہاں اس کی کیا جائے پڑھایا، چادر بھی دی۔ اب ذرا سنیں، جنازہ پڑھایا تو کسی نے کہا جب حضور نے جنازہ پڑھا دیا تو بخشش نہیں ہو جاتی کہ جنازہ حضور پڑھا دیں؟ تو دیکھو نا، کوئی ولی کامل جنازہ پڑھا دے تو میت کے وارے نیارے نہیں ہو جاتے کہ پھر حضور جنازہ پڑھائیں؟ تو قاسمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، ظاہر ہے جس پہ نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے ان سے ایسی باتیں ہوتی ہیں، ان پہ کرم ہوتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، آپ نے کہا جنازہ آپ نے پڑھایا تھا لیکن دعا اس کے لیے نہیں کی تھی، دعا اس کے لیے نہیں کی تھی، آپ نے دعا یہ کی تھی اللہم اغفر لحینا و میتینا، اے اللہ ساڑھے زندہ نو بخش دے، اے اللہ ساڑھے مردہ نو بخش دے۔ وہ ہمارا تھا ہی نہیں، وہ حضور کا تھا ہی نہیں، حضور نے اس کے لیے دعا کی ہی نہیں، اور دعا کی ہے تو اپنوں کے لیے کی ہے۔ اس لیے یہ مت کہیں کہ حضور نے دعا کی تو اس کی بخشش نہیں ہوئی، حضور نے اس کے لیے جنازہ پڑھا کر دعا نہیں کی۔ اور پھر اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ محبوب آج کے بعد، ابھی ممانت نہیں نہ آئی تھی تو جنازہ تو پڑھا دیا، فرمایا محبوب اب جنازہ بھی نہیں پڑھانا تو ان کی قبر پہ بھی کبھی نہیں کھڑے ہونا، نہ جنازہ پڑھانا اور نہ۔ اب اندازہ لگاؤ، ہمارے کہتے ہیں جی ہاتھ ہلا رکھو، میں نے کہا تیرا باپ ہے تو ہاتھ ہلا رکھ لے اپنی اگر تمہارا باپ ہے تم ہاتھ ہولا رکھو، دشمن مصطفیٰ ہو، دشمن خدا ہو تو ہاتھ ہولا نہیں ہوتا۔ پھر یہ رب کہہ رہا ہے وَلَا تَقُمْ، وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، وہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا، اور وہ دوسرے احکام جو شریعت کے وہ بھی کرتا تھا، اور نماز حضور کے پیچھے پڑھتا تھا، اور لیبل اس نے اسلام کا لگایا ہوا تھا، اور بیچ بیچ میں سے جھڑے کاٹتا تھا مسلمانوں کی، اور حضور کی مخالفت کرتا تھا، صحابہ کے طنز و تشنیع صحابہ کو کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا۔ تو اللہ پاک مدہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ایک تو جنازہ نہیں پڑھنا، اور دوسرا کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، کبھی بھی جنازہ نہیں پڑھنا، اور جنازہ پڑھنا تو پھر ساتھ ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا۔ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک یہ کافر ہو کے مرے ہیں، انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا، اللہ کے رسول کا بھی انکار کیا ہے، اور یہ مر گئے ہیں کفر کی حالت میں۔ اب یہ فیصلہ سنا، آج ہمارے لوگ کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے جنازہ پڑھ لو، ہم نے کہا تمہارا جنازہ ہو جائے گا، یہ کلمہ گو ہی تھا نا، یہی تو مسئلہ آج بنا ہوا ہے کہ حضور کے بے ادبوں کے پیچھے جنازے پڑھے جا رہی ہیں، شیعوں کے پیچھے نماز جنازے پڑھے جا رہی ہیں، رافضیوں کے پیچھے نماز جنازہ پڑھے جا رہی ہیں، اور خارجیوں کے پیچھے نماز جنازہ پڑھے جا رہی ہیں۔ جو حضور کی عزتوں پہ حملے کریں، اللہ کی عزتوں پہ حملے کریں، جو اللہ کو جھوٹا کہیں، اللہ کو عیبی کہیں، نعوذ باللہ من ذالک،
اللہ کی طرف ہر عیب کی نسبت کریں، اور وہ ظالم کہیں اللہ چاہے تو کروڑوں محمد بنا دے، نعوذ باللہ ختم نبوت پہ حملہ کریں، ایسے ظالم حضور کو کیا سے کیا کہتے ہیں ہم وہ بول نہیں سکتے، جو بےہودہ الفاظ انہوں نے لکھے اور آج تک وہ بکواسات کر رہے ہیں، اور ان پہ اس وقت کے ان کے ملا پہ کفر کا فتویٰ تھا اور وہ فتویٰ آج بھی موجود ہے ان کے اوپر، اور یہ برادری دے کر ان کے بیچے جا کے نماز پڑھ کے اپنا ایمان گواتے ہیں، اپنا ایمان سے ہاتھ دھوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا، وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا تھا، یہ کون سی شے ہیں انہوں نے کہ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں؟ وہ تو حضور کے پیچھے پڑھنے والا تھا، اور آپ نے فرمایا محبوب جنازہ بھی نہیں پڑھانا، قبر میں بھی کھڑے نہیں ہونا۔ یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں، وگرنہ پچھتاوا ہوگا، موت بعد میں آئے گی، فرشتہ پہلے دبا کے موت روح کھینچے گا، پھر پتہ چلے گا، اسی وقت اسے پتہ چل جائے گا کہ میرا قبر میں حال کیا ہونا ہے۔ لیکن جس نے اس بدبختوں کو پہچانا اور ان کے جنازوں میں شرکت نہ کی، ان سے بچا دور رہا، وہ تو مرے گا بعد میں، آمینہ کے لال پہلے آئیں گے۔ اس نے ہمارے لیے یہ کیا، یہ قرآن ہے، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ نے قمیض دی تھی نا، تو کیا عبداللہ بن ابی منافق کو قمیض نے فائدہ دیا؟ آپ کے حضور کی قمیض فائدہ نہیں دیتی؟ جسد مصطفیٰ سے لگی ہو قمیض اور وہ فائدہ نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر عبداللہ بن ابی منافق کو اس چادر نے فائدہ کیوں نہ دیا؟ تو قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جواب دیا، آپ میں فائدہ دینا حضور کے ہاتھ میں ہے، چادر خود فائدہ نہیں دیتی، وہ حضور کے اختیار میں ہے، چاہے تو چادر سے فائدہ دلوائیں، چاہے تو فائدہ نہ دلوائیں۔ کہا چھری کا کام ہے کاٹنا، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب اس میں گئے تو اس نے جلایا کیوں نہیں؟ وہ خود جلاتی نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، جب چاہے جلائے، جب چاہے ٹھنڈا کا ماحول بن جائے۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، خود نہیں کاٹتی، جب رب چاہے تو کاٹتی ہے، وگرنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو کیوں نہیں کاٹا؟ کیونکہ امر رب بھی نہیں تھا، اس لیے چھری چلی بھی ہے تو کاٹ نہیں سکی۔ تو کاظمی شاہ صاحب فرماتے ہیں یوں ہی حضور کے اختیار میں ہے، حضور چاہیں تو اپنے تبرکات سے فائدہ دیں، اگر حضور چاہیں تو اپنے تبرکات سے فائدہ نہ دیں۔ تو اس لیے حضور نے چاہا ہی نہیں اس بدبخت کو یہ فائدہ دیں۔ چادر اس لیے دی تھی کہ آپ نے چچا پہ احسان کیا تھا، انہیں بھی چادر دی تھی تو حضور نے وہ احسان چکایا تھا، اور وہ چادر تھی۔ وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ بدبخت ساری زندگی رسول اللہ کو ستاتا رہا، حضور نے چادر دے دی، حضور نے جنازہ پڑھا دیا، شاید 1000 تھے جنہوں نے یہ عمل دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ یہ حکمت یہ تھی نا۔ اب آخری بات کر کے تم کہتا ہوں 11ویں سوارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، واللہ منافقین کی باتیں ہو رہی ہیں 10ویں میں بھی اور آگے بھی منافقین کے ذکر ہے۔ سب سے پہلے جو مسجد بنی اس کا نام کیا ہے؟ مسجد قباء۔ زراعت منافقوں نے بنائی ہے، مسجد جو حضور نے خود مل کے بنائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کیا دیا کرو، آپ سمجھے ہی نہیں۔ وہ مسجد وہ ہے جس میں حضور نے خود آپ نے کام کیا مسجد میں۔ یہ بڑا شرف ہے کسی کو مل جائے مسجد کی خدمت، لیکن آج ڈر لگتا ہے خدمت ملتی ہے آکڑ آ جاتی ہے، چودھری بن جاتی ہیں، بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اور تم تو خدا کے گھر کے چوڑے بنے ہو، خوش ہونا چاہیے تھا، تم چوڑے نہیں سمجھتے، تم نے اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہو، اس لیے کچھ نہیں ملتا۔ جس نے سمجھا ہے کہ میں خدا کے گھر کا خادم ہوں، اللہ پاک اسے عروج دیتا ہے، اسے بلندی دیتا ہے، وہ فرش پہ بیٹھا ہوتا ہے، تذکر اس کے عرش پہ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر سمجھے کہ میں خادم مسجد ہوں، یہ نہ سمجھے میں انتظامیہ میں آ گیا ہوں، میرا یہ اکثر کمیٹیاں ایسی ہیں۔ ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے، مجھے یاد ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ کمیٹیاں فرعون کی بیٹیاں، کمیٹیاں یہ ساروں کی نہیں ہوتی، بعد کی اکثریت ایسی ہی ہے کہ جاہل اور ایسے جن کو پتہ ہی نہیں، اور مال وہ خزانچی، وہ مال پتہ نہیں کدھر استعمال کرتے ہیں، علم بھی کوئی نہیں، کبھی قرض دے رہے ہیں، کبھی کسی جگہ لگا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کوئی ایڈوانس دے رہے ہیں، علم ہی نہیں، گناہ پہ گناہ۔ یعنی آپ ہی مفتی بنے ہوئے ہیں، آپ ہی سارا کچھ بنے ہوئے ہیں، یہ منصب ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے، ان سے رہنمائی لی جائے، لیکن علماء سے کون ہے؟ جو خود عالم بنا ہو اس نے علماء سے کیا رہنمائی لینی ہے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں مسجد کی خدمت یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، جسے نصیب ہو جائے۔ وہ مائی صاحبہ جو مسجد کی صفائی کرتی تھیں، آپ کو یاد ہوگا
مسجد مائی صاحبہ، اور یہ بھی اب بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ صحابی تھے اور صحابیہ بھی، دونوں طرح کی روایت آتی ہے۔ وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، فوت ہو گئیں، ان کا جنازہ پڑھا دیا گیا، دفن کر دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا اس طرح، تو آپ ان کی قبر پہ چلے گئے، آپ ان کی قبر پہ چلے گئے۔ جو مسجد کی خدمت کرتا ہے رسول اللہ آ جاتے ہیں، حضور کرم فرما دیتے ہیں، اللہ مہربانی فرماتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو خادم سمجھے۔ کیا سمجھے؟ خادم سمجھے، چودھری نہ سمجھے، وگرنہ جو اگلا ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے۔ تو یہ بتا رہا ہوں، مسجد قباء میں حضور نے خدمت کی، اللہ کے گھر کی، صحابہ کے ساتھ مل کر مسجد قباء میں، اسلام کی پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ لیکن منافقین نے کیا کیا؟ اس کے مقابل ایک مسجد بنا لی، اس کے مقابل ایک مسجد بنائی، اور اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اللہ نے اتنی آیتیں نازل فرمائیں، انہوں نے کیا کیا؟ مسجد بنا لی۔ اب طریقہ دیکھو ان کا، یہ جو ہوتے ہیں نا منافقین، تو منافقین ظاہر ہے منافق ہی ہوتا ہے، یہ بڑا خطرناک داخلی دشمن بندے کو لے جاتا ہے۔ آج پاکستان کو جو مسائل سب سے زیادہ نا داخلی دشمن سے ہیں، خارجی سے اتنے نہیں ہیں۔ خارجی کا بندہ مقابلہ کر، پتہ ہے نا سامنے فیس ہے، پتہ ہے اس کا، کر لیتے ہیں، لیکن جو اندر سے جو بغل میں ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پاکستان میں داخلی دشمنوں کی وجہ سے پاکستان کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں اور پاکستان کمزور ہو رہا ہے۔ اسی طرح ادھر مسلمانوں میں جو داخلی دشمن ہے، اس کی وجہ سے محبت والے جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں، اور ایمان کے لٹیرے ایمان لوٹ رہے ہیں۔ لیبل ایمان کا لگایا ہوا ہے، تو پھر یہ داخلی دشمن ہے، ظاہر یہی کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن اندر شیطان بیٹھا ہے، اندر بغض مصطفیٰ ہے، اندر بغض خدا ہے، اندر بغض اہل بیت ہے، بغض اصحاب رسول ہے، بغض امہات المومنین ہے، اور ٹائٹل اسلام کا لگا کر یہ ایسا داخلی دشمن ہے، بندے کہتے ہیں کلمہ ہی پڑھتا ہے، اور وہ کلمے کے ذریعے ہی ان کا ایمان لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی داخلی دشمن کا اللہ پاک ذکر کر رہا ہے کہ وہ داخلی دشمن تھے، کیونکہ مدینہ پاک میں منافق تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، کافر تو باہر تھے مکہ میں، تو وہ تو پتہ ہے کھلے دشمن تھے، یہ چھپ کے دشمنی کر رہے تھے۔ ظاہراً کہتے تھے ہم آپ کے ہیں، صحابہ کے سامنے کہتے تھے ہم مومن ہیں، اور ان کے ساتھ رہنا، ان نماز پڑھنی، حضور کے پیچھے چلنا، اور ظاہر اسلام ہی اپنے آپ کو ظاہر کرنا، تو اتنے خطرناک تھے۔ انہوں نے مسجد بنا لی، مسجد بنا کے حضور کے پاس گئے، مسجد بنا کے آپ کے پاس گئے کہ آپ قدم رنجا فرما دیں، برکت ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ منافقین کا بھی یہ ان کی سوچ ہے کہ نیک بندے آئیں تو برکت ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں یہ کس قسم کے منافق ہیں، یہ کس قسم کے خارجی ہیں۔ ان کے ابے تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ حضور آ جائیں تو برکت ہو جاتی ہے، نیک بندے آ جائیں تو برکت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ دل میں کوڑ تھا، لیکن کہا تو انہوں نے تھا کہ آپ آئیں تو آپ کے آنے سے برکت ہو جائے گی۔ لیکن یہ ابو جہل کی پتہ نہیں کون سی اولاد ہے، یہ کہتے ہیں ولی آ جائے، نبی آ جائے، ان کے قدم لگنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ تو ہمارے جیسے ہیں، کوئی برکت ہی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں شرم کرو، جو بڑا تھا وہ تو یہ بھی مان گیا کہ حضور کے آنے سے برکت ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے محبوب نہیں جانا، محبوب انہوں نے بلایا، کس میں بلایا؟ والذین اتخذوا مسجدا، مسجد میں بلایا کہ مسجد میں آئیں، تو اللہ نے کہا محبوب نہیں جانا۔ کیوں؟ پھر مالک نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، محبوب انہوں نے نقصان دینے کو مسجد بنائی ہے، مسجد تو بنائی ہے لیکن وہ ضرار ہے، نقصان دینے کو بنائی ہے۔ اور وتفریقا بین المؤمنین، انہوں نے مسجد اس لیے بنائی ہے کہ جو آپ کے غلام ہیں نا، جو آپ کے پیارے ہیں نا صحابہ، ان کو توڑا جائے، ان کو، یہ شروع سے منافقین کی روش ہے کہ یہ ایک سنیوں کی مسجد کے ساتھ ایک بنا کے سنیوں کے جو محبت کرنے والے ہیں ان کو توڑ کر ان کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ تفریق ڈالنا منافقین کا کام ہے اور مرانا سنیوں کا کام ہے۔ اب انہوں نے مسجد قباء سے حضور کے غلاموں کو توڑنے کے لیے کہ ادھر سے کم کی جائیں،
ادھر سے بندے اور ان کو خراب کیا جائے. رب نے ان کی سازش کو بے نقاب کیا. فرمایا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. محبوب انہوں نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ مسجد قباء میں آپ کے یاروں کو توڑا جائے اور ان میں پھوٹ ڈالی جائے اور مسجد کی رونق کو کم کیا جائے اور کچھ نمازی ادھر لے لیے جائیں اپنی طرف پھوٹ ڈالنے کے لیے. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے لیے مورچہ بنانے کے لیے. وہ کون تھا؟ وہ ابو عامر راہب جو حضور فاسق حضور کا دشمن تھا. اس سے انہوں نے بات کی کہ ہم یہ بنائیں گے اور تم یہاں آ کے ٹھہرو گے اور یہاں ٹھہر کر اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے, اللہ اس کے رسول کے خلاف ہم یہاں سازشیں کریں گے. اللہ پاک نے اسے مورچہ فرمایا. کیا فرمایا؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ مسجد ہی ہے نا. ہم نے کہا وہ بھی مسجد تھی لیکن اس مسجد کو اللہ نے سازشوں کا اڈا بھی کہا. اللہ نے کہا یہ تفریق کے لیے بنائی اور اللہ نے اسے مورچہ بھی کہا. کیا کہا؟ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ من قبل وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَضْرَتْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. اور محبوب قسمیں کھائیں گے. کیا کریں گے؟ یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا بے ایمان بات پہ قسم کھائیں گے. ہم تو صرف نیکی کے لیے آئے ہیں. ہم تو نیکی کے لیے آئے ہیں. ہم نے تو بھلائی کی بات کرنی ہے نا. ہم نے تو یوں کرنا ہے. یہ ان کے شروع کا طریقہ ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب پتہ ہے کیا کہیں گے؟ قسمیں اٹھائیں گے. 2 تقیدیں لگائیں. وَلَا يَحْلِفُنَّ ضرور بالضرور. قسمیں اٹھاتے ہیں اور قسمیں اٹھائیں گے. کیا کہیں گے؟ ان اردنا الا الحسنى. ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے. یہ مسجد تو ہم نے بھلائی کے لیے بنائی ہے. کس کے لیے؟ دیکھیں منافق زبان پہ بلائی اندر شیطان, اندر بغض مصطفیٰ, اندر بغض خدا, اور زبان پہ کیا ہے؟ قسمہ. تو منافق قسمیں اٹھاتے ہیں اور ان کے پیو نے سب سے پہلے قسم اٹھائی تھی. پتہ ہے آپ کو؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. آدم علیہ السلام کو اس نے قسم اٹھائی اور حضرت حوا دونوں کے سامنے اس نے کہا میں قسم اٹھا کے آپ کو کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ تم درد کے بعد سے اللہ نے روکا ہے نا تو تم فرشتے ہو جاؤ گے دونوں. تو اللہ نے اس لیے روکا ہے یا تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے, یعنی کبھی بھی نہیں مرو گے, ہمیشہ ہی رہو گے. 2 چیزیں ہیں اس لیے اللہ نے آپ کو منع فرمایا ہے. وہ قاسمہما, اور جو میں کہہ رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں انی لکما لمن الناصحین, میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. آدم سارے ابا جان کے آگے جھوٹ بول دیا اور انہیں کہہ دیا کہ میں خیر خواہ ہوں قسم اٹھا کے. تو پھر آگے دیکھ لو, آگے اس کی نسل ہے کہ حضور کے سامنے کیا اللہ مدہ قسمیں اٹھائیں گے اور قسمیں اٹھا کے کہیں گے ان اردنا الا الحسنى. ہم نے تو بھلائی کا ارادہ کیا ہے. ہم نے محبوب بھلائی نہیں, شیطان ہے ان کے اندر. یہ 3 چیزیں ہیں جس وجہ سے انہوں نے مسجد قباء کے خلاف ایک مسجد بنا لی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو دعوت دے رہے ہیں. کیا ادھر اذان نہیں تھی؟ کیا ادھر نماز نہیں تھی؟ نماز تھی نا, اذان تھی نا, ادھر تقویٰ تھا نا اس میں. تو پھر اللہ نے کیوں منع فرمایا؟ ادھر ہمارے کہتے ہیں جدھر اذان ہے ادھر چلے جاؤ. تو نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں, یا پڑھا ہے تو شیطان تیرے دل میں ہے, دنیا تیرے دل میں ہے, تو اندھا ہو چکا ہے. اگر ہر اذان کی بات ہوتی کہ جدھر سے اذان آؤ وہاں چلے جاؤ, جدھر مسجد ہو وہاں چلے جاؤ, تو پھر رب نے کیوں منع فرمایا؟ وہ بھی تو مسجد تھی اور وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے, وہاں بھی اذان تھی, وہاں بھی نماز تھی. پھر رب نے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے منع فرمایا مسجد تو تھی, نماز تو تھی, ظاہری تقویٰ تو تھا, لیکن دل میں محبت مصطفیٰ نہیں تھی, دل میں اللہ کا ادب نہیں تھا اور ادب مصطفیٰ نہیں تھا. تو رب نے بتا دیا جس دل میں ادب مصطفیٰ نہ ہو اور میرا ادب نہ ہو اور دل کا تقویٰ نہ ہو, وہ ظاہری تقویٰ ہو, وہ مسجد بنی بھی ہو, وہ مسجد نہیں ہوتی, وہ مسجد زرار ہوتی ہے, وہ مورچہ ہوتا ہے. تو اس میں اللہ پاک نے جانے سے منع فرما دیا. لا تقم فیہ ابدا, لا تقم فیہ محبوب اس میں کھڑے نہیں ہونا, اس میں ابدا کبھی بھی. ساتھ کیا فرمایا؟ کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا. اب مجھے بتاؤ, ہمارے لوگ کہتے ہیں وہاں نماز پڑھ لیں, اللہ تو فرماتا کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا. تم نماز پڑھنے کا پوچھ رہے ہو, رب تو کہتا کبھی محبوب جانا ہی نہیں ادھر, منع کر دیا, کہا کھڑے نہیں ہونا. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ان کی مساجد میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں, اگرچہ اپنی پڑھنی ہو پھر بھی نہیں جا سکتے, کیونکہ رب نے منع فرمایا ہے کہ جس دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو, دل میں تقویٰ نہ ہو. اصل تقویٰ دل کا تقویٰ ہے,
اس تقوی کی بنیاد پہ جو مسجد بنے گی وہی مسجد اللہ کی مسجد ہوگی، وہی اللہ کا گھر ہوگا، اس میں سجدے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ اور جس دل میں تقوی نہ ہو، اللہ اس رسول کا ادب نہ ہو، وہ مسجد بنائی جائے تو وہ مسجد نہیں، اسے آپ بلڈنگ کہہ سکتے ہو۔ اور اس میں جانے سے بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ جب رسول اللہ کو منع فرما دیا تو امتی کیسے جا سکتا ہے؟ اب آگے دیکھیں پھر ہوا کیا، فرمایا محبوب اسے توڑوا دو۔ کیا کرو؟ مسجد فرمایا توڑوا دو مسجد۔ آپ نے بھیجا صحابہ کو، مسجد توڑوا دی گئی، پھر جلا دی گئی، پھر کیا کیا گیا؟ آگ لگا دی، آگ اسے لگائی، کوڑا کرکٹ کی جگہ بنا دی گئی۔ کس کی جگہ؟ پتہ چلا جس دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو تو وہ مسجد بنی ہو تو اس مسجد کی کوئی ویلیو نہیں، جس میں تقوی نہ ہو دل کا اور مسجد بنے اس کی کوئی ویلیو نہیں، وہ مسجد نہیں، وہ کافروں کے گھر کی طرح ایک گھر ہے اور بلڈنگ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسجد وہ ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پہ ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کے لیے نہ ہو، یا ایک مسجد بنی ہو اور اس مسجد کے ساتھ دوسری مسجد بنا کے اس مسجد کے نمازی کم کرنے کے لیے وہ مسجد بنائی جائے، وہ بھی مسجد زرار ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے عرض کی ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے کہ ہر مسجد میں ایک لڑکا میرے پاس آیا تو اس کا ایسے مسئلہ بنا ہوا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ سارے ہی مسلمان ہیں، سارے ہی۔ تو میری اس سے گفتگو ہوئی تو وہ یہ نہیں اس کو برداشت کرتا کہ اہل سنت و جماعت کہا جائے، تو نہیں سارے مسلمان ہیں۔ تو کہتا ہے ہندو جو ہیں، کافر جو ہیں، وہ ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں۔ میں نے کہا کون کہتے ہیں؟ کہتا ہے کافر۔ تو میں نے کہا کافر کہتے ہیں تو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ سارے مسلمان صحیح ہیں، تو بتاؤ کافروں کی بولی بولتی ہیں یا مسلمان کی بولی بولتی ہیں؟ کہتا ہے وہ تو جانتے نہیں۔ میں وہ تو جانتے نہیں اس لیے کہہ رہی ہے نا کہ سارے مسلمان ہیں، اور تم جو کہہ رہے ہو کہ سارے مسلمان ہیں، تیرے نزدیک مرزئی بھی مسلمان ہے، تیرے نزدیک قرآن کا منکر بھی مسلمان ہے، تیرے نزدیک ختم نبوت کا منکر بھی مسلمان ہے۔ جب اس نے سنا تو اس کا جو ہے نا وہ اللہ کا فضل ہو گیا، اس کا دل روشن ہو گیا، وہ سمجھ گیا، اس نے کہا ہاں مجھے سمجھ آ گئی، اہل سنت ہی ٹھیک ہے، اہل سنت ہی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ادب والے ہیں۔ وگرنہ جب اس چھتری میں ہم کہیں گے سارے مسلمان ہیں، پھر حضور کے دشمن کو بھی اس نے مسلمان کہا ہے، اس نے قرآن کے منکر کو بھی یہی کہا ہے، اس نے صحابہ کے دشمنوں کو بھی مسلمان کہا ہے۔ تو اس لیے جب اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کہہ دیا جائے پھر ضرورت نہیں پڑتی مزید وضاحت کرنے کی، وہ سمجھ جاتے ہیں یہ وہ ہیں جو ہر ایک ادب کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے حضرات محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے منع فرمایا کہ اس مسجد میں کھڑا نہیں ہونا، تو جب حضور کو منع فرمایا تو پھر امتی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جہاں حضور کی بے ادبیاں ہوں، جہاں حضور کی نافرمانیاں ہوں، اور حضور کی کھلم کھلی جہاں کہا جا رہا ہو کہ حضور جیسے اللہ کروڑوں بنا سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جہاں یہ کہا جا رہا ہو کہ حضور ہے ہی نہیں، وہ میں لفظ ہی نہیں بولتا، حضور ہے ہی نہیں، حضور تو ہمارے جیسے ہیں، وہ تو بشر ہیں، وہ تو یہ ہیں، وہ تو سن بھی نہیں سکتے، ان کو تو وہ تو ایک نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو ایک ڈاکیہ تھے، وہ ڈاک لے کر آئے تھے، بس ختم، ڈاک پڑھو اور عمل کرو۔ نعوذ باللہ، حضور کو ڈاکیہ کہہ دیا اور کہا حضور کا ختم سلسلہ، اب ڈائریکٹ رب سے رابطہ کرو، وہ پیغام دے گئے تھے وہ ختم۔ ہم نے کہا ظالموں، حضور سے رابطہ ختم ہوتے بندہ کافر ہو جاتا ہے، حضور کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اعلیٰ نے کہا تھا کہ وہ جو ان سے مستغنی ہوا جہنم میں گیا، جو ان سے مستغنی ہوا جہنم میں گیا۔ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، وہاں تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہے، تو حضور کو پیچھے کرے گا تو رسالت چھوڑے گا؟ ہر گھڑی ہر لمحہ نگاہ مصطفیٰ ہے۔ آپ کا جو ایمان قائم ہے یہ آپ کا کمال نہیں، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اگر حضور ایک لمحہ کے لیے توجہ ہٹا دے، ایک بھی مسلمان نہ رہے، یہ نگاہ مصطفیٰ ہے، یہ حضور کی مہربانی ہے، حضور کی شفقت ہے امت پہ کہ صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی چٹھی مسجد میں بیٹھ کے حضور کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ تو میں نے یہ جو بات کی، اللہ پاک نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، محبوب ضرور وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے،
جس کی بنیاد وہ حق رکھتی ہے کہ سب سے پہلے اس میں کھڑے ہوا جائے، اس میں یہ اللہ نے فرمایا۔ تو اب پہلے بھی تقویٰ تھا اور یہ بھی تقویٰ ہے، پہلے ظاہری تقویٰ تھا، اب باطنی تقوی کی بات ہو رہی ہے، دل میں رب کی رضا ہو، دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی رضا ہو، اور کسی کی نمازی کم کرانے کی سوچ نہ ہو، بغض مصطفیٰ نہ ہو، پھر وہ مسجد بنائی جائے، اسی میں کھڑا ہوا جائے، اسی میں۔ تو اس لیے حضرات محترم میں نے چاہا کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ آج بڑے فتنے ہیں، آج ایمان کے لٹیرے بڑے طریقے سے وہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو جی، وہ کہتے ہیں ادھر نہ جاؤ، وہ کہتے ہیں ادھر نہ جاؤ، وہ کہتے ہیں ادھر نہ جاؤ، وہ ہم کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ادھر نہ جاؤ، ہمارا رب کہتا ہے صرف ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ۔ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بات کرتے ہیں کہ رب نے ہی فرمایا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، مسجد بنائی تھی، تو کہا محبوب نہیں جانا۔ مجھے بتاؤ، میرے شیخ صاحب فرمایا کرتے اگر حضور چلے جاتے پھر کیا ہوتا؟ حضور چلے جاتے پھر کیا ہوتا؟ لیکن حضور چلے جاتے تو دلیل بن جاتی، کیا ہو جاتی؟ دلیل بن جاتی، تو پھر امت پیچھے جاتی، امت کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ اب محبوب آپ کے جانے سے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ جائیں گے تو دلیل بن جائے گی، اس لیے آپ نے جانا نہیں تاکہ قیامت تک نصاب مل جائے۔ کلمے نہیں دیکھنے، نمازیں نہیں دیکھنی، روزے نہیں دیکھنے، حج نہیں دیکھنا، زکوٰۃ نہیں دیکھنا، اسے الحاج نہیں دیکھنا، اس کی سخاوت نہیں دیکھنی، اس کے فلاحی کام نہیں دیکھنے، اس کے پیسے بانٹنے نہیں دیکھنے، یہ دیکھنا ہے مصطفیٰ جان رحمت سے پیار بھی ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو ریڑھی پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔